بہت تیز نہ ہو. ایکو تو نہیں ہے, ایکو تو نہیں ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. صدق الله العظيم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن احدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به او كما قال عليه الصلاة والسلام. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. ایک ضرورت کے تحت آپ کے عظیم شہر میں آنا تھا تو میں نے یہ گزارش کی کہ حضرت مولانا عبدالقوی صاحب دامت برکاتہم اور ان کے متعلقین سے ملاقات بھی کی جائے، خاص طور سے اس وجہ سے بھی کہ حضرت مولانا مفتی عبدالمغنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا حادثہ قریب میں پیش آیا، اور یوں بھی اگر حیدرآباد آ کر مولانا عبدالقوی صاحب سے ملاقات نہ ہو تو سفر کے ناقص ہونے کا احساس رہتا ہے. ساتھ میں یہ حکم مجھے مل گیا کہ نماز سے پہلے کچھ عرض کیا جائے. یہ سلسلے جو ہیں بیانات کے، تقریروں کے، جلسوں کے، اجتماعات کے، کانفرنسوں کے، یہ چلے آ رہے ہیں اور معمول کا حصہ ہیں. لیکن آپ میں سے کوئی بھی آدمی یقیناً یہ نہیں سمجھتا ہوگا کہ یہ کوئی مقصد ہے اصل، بلکہ مقصد تک پہنچنے کا یہ ذریعہ ہے. اب آدمی کے مزاج میں اگر مقصد کو سامنے رکھ کر کام کرنے کی عادت ہو تو ایسی چیز سے وہ فائدہ اٹھا لیتا ہے، اور اگر وہ سامنے نہ ہو تو پھر اسی کو مقصد سمجھ لیتا ہے. بالکل میرے ذہن میں ابھی یہ مثال آئی کہ گاڑی میں بیٹھنا، سفر کا یعنی گاڑی میں بیٹھ کر کہیں جانا، یہ ایک ذریعہ ہوتا ہے کسی جگہ پہنچنے کا. آپ کو کام ہے کسی فلاں جگہ پر، وہاں جانے کے لیے گاڑی میں بیٹھنا، ٹرین میں بیٹھنا، ہوائی جہاز میں بیٹھنا، یہ ایک ذریعہ ہے. تو اب آپ جاتے ہیں، آپ کے ساتھ میں آپ کے گھر کے 2-3 بچے بھی بیٹھے ہیں. آپ کو تو فکر ہے اس کام کی جس کے لیے جا رہے ہیں. چونکہ آپ کے ذہن میں یہ بات واضح ہے
کہ گاڑی میں بیٹھنا مقصد نہیں ہے بلکہ وہ کام اصل ہے جس کے لیے جانا ہے. لیکن آپ کو پتا ہے کہ بچوں کا کیا حال ہوتا ہے. بچے، چھوٹے بچے خوش ہوتے ہیں کہ گاڑی میں بیٹھے ہیں. بچے خوش ہوتے ہیں کہ ہوائی جہاز میں بیٹھنے کا موقع ملا ہے. بچے خوش ہوتے ہیں کہ ٹرین کے سفر کا موقع ملا ہے، جنہوں نے ٹرین میں نہیں بیٹھا ہوتا پہلے سے. کیوں؟ اس لیے کہ ان کے ذہن میں وہ اصل مقصد نہیں ہے بلکہ انہوں نے ذریعے کو مقصد سمجھ لیا ہے. وہ بچکانا پن ہے ان کا. لیکن اگر ہم غور کریں تو مسلمانوں کی اکثریت شاید اسی بچکانہ مزاج کا اس وقت شکار بنی ہوئی ہے. ہم لوگ آتے ہیں، جلسے ہوتے ہیں ہمارے، اور لوگ آ کر سنتے ہیں اس نیت سے کہ جلسے میں جا رہے ہیں ثواب ملے گا، اجتماع میں جا رہے ہیں ثواب ملے گا، اور دعا ہوگی، دعا میں شریک ہو جائیں گے. تو جناب عالی، اگر صرف ثواب مقصد تھا تو میں یقین سے کہتا ہوں کہ تقریر سننے سے زیادہ ثواب تو گھر بیٹھ کر قرآن کی تلاوت کرنے میں مل جاتا. اور دعا کرنے کی بات جہاں تک ہے تو یکسوئی کے ساتھ تنہائی میں گریہ وزاری اللہ کے سامنے کرنے میں زیادہ فائدہ ہو جاتا. تو آپ نے تو بیکار کام کیا. پھر سمجھنا یہی ہے کہ جو کچھ بھی باتیں کی جاتی ہیں ان کا مقصد ہے اپنے آپ کو بدلنا. بدلنے کی ضرورت اس لیے ہے کہ ہمارے حالات ویسے نہیں ہیں جیسے ہونے چاہیے. آپ اس کو یوں بھی سمجھ سکتے ہیں کہ جیسے یہ مجمع ہے، یہاں پر الحمدللہ دیندار لوگوں کا مجمع ہے، اور مولانا مثلاً یہاں پر ہیں مولانا عبد القوی صاحب جیسا معتبر اور فکر مند عالم دین اگر کسی جگہ کام کرتا ہے تو سارے لوگوں پر اس کے اثرات یقینی ہیں. اس طرح اور بھی بہت سی جگہوں پر معتبر علماء ہیں. لیکن یہ والی جو کیفیت ہے، یہ جو بیٹھا ہے مجمع، اس طرح کی کیفیت والا مجمع تو آٹے میں نمک کے برابر ہے مسلمانوں میں. مسلمانوں کی اکثریت کا حال کیا ہے، اس پر اصل غور کرنے کی ضرورت ہے. صورتحال ایسی ہے کہ تن ہمہ داغ داغ شد پنبا کجا کجا نہیں. سارے بدن پر زخم ہے، مرہم کہاں کہاں رکھیں. کسی بھی اعتبار سے سب سے زیادہ جو ایک ہمارے زمانے میں ہماری زبانوں پر بات آتی ہے وہ یہ کہ حالات بہت خراب ہیں. اور آپ کسی سوچنے والے آدمی سے، علم رکھنے والے آدمی سے پوچھ کر دیکھیں تو وہ یہ کہے گا حالات تو بہت خراب ہیں، مگر جتنے ہم خراب ہیں اتنے حالات خراب نہیں ہیں. ہمارا حال تو بہت عجیب ہے. یعنی مسلمان کا زندگی گزارنے کا جو انداز ہونا چاہیے اللہ کے ساتھ یا اللہ کے بندوں کے ساتھ، اس کا جو معاملہ ہونا چاہیے وہ 99% لوگوں میں تو نظر نہیں آتا. اکثریت تو اس سے دور پڑی ہے. تو حالات صحیح کیسے ہو سکتے ہیں؟ ہمارے سامنے ہمارے آقا اور اس کائنات کے سردار حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حیات طیبہ ہے. عجیب بات ہے، جس قوم کے پاس دنیا کا سب سے شاندار اسوہ یعنی آئیڈیل ہے، نمونہ ہے، وہ قوم اپنے حالات خراب ہونے کی شکایت کرے یا خود خراب رخ پر چلتی رہے اور وہ یہ سمجھے کہ وہ زندگی گزار رہی ہے، اس کا وقت ٹھیک گزر رہا ہے. کیسے ہو سکتا ہے؟ عجیب بات. یہ یعنی بے حسی کی اس کو انتہا کہہ سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا تو دو باتیں طے کر کے بھیجا. ایک تو یہ کہ حضور پر ایمان لانا ہے، اور دوسرے کہ ان کی اطاعت کرنی ہے. اور اطاعت کا مطلب یہ ہے کہ جو انہوں نے کہا اور کیا اسی طرح کہنا اور کرنا ہے. یعنی اس کو شرعی زبان میں آپ کہیں کہ سنت کے مطابق زندگی گزارنی ہے. یہ ہمیں حکم ملا ہے، اور یہ ہمارے لیے سب سے آسانی کی بات ہے. یعنی یوں سمجھیں، اس بات کو ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ دنیا میں جتنے انسان گزرے ہیں پوری انسانی تاریخ میں اب تک،
کسی بھی آدمی سے سوال کر لیں کہ دنیا میں سب سے کامیاب زندگی کس انسان کی کہی جا سکتی ہے کل ملا کر، تو جاننے والا یہی کہے گا کہ حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اب ایک کامیاب زندگی کا نمونہ ہمارے سامنے ہے، اور اس کے بعد ہم ادھر ادھر تلاش کریں۔ ہمارے پاس تو بہت آسانی کا معاملہ تھا، جب ہم سے یہ کہا جائے کہ تم سنت کے مطابق زندگی گزارو، تو گویا ہم سے یہ کہا جا رہا ہے کہ تمہیں مثلاً ایئرپورٹ جانا ہے تو تمہیں ہم نے ایک رہنما دے دیا، اس کو اپنے ساتھ بٹھا لو اور چلے جاؤ۔ کتنی آسانی کی بات ہے۔ ہم سب مانتے ہیں اس بات کو کہ سنت کے مطابق زندگی گزارنا یہ کامیابی کا راستہ ہے، لیکن سنت کے بارے میں بھی تھوڑی سی بات کرنے کی ضرورت پڑے گی۔ عام طور سے سنت پہ عمل کرنے کا لفظ ہم بولتے ہیں، بلکہ یوں کہیے اتباع سنت کا لفظ بولتے ہیں۔ تو اتباع سنت کا مفہوم ہمارے ذہنوں میں محدود قسم کا ہے۔ یعنی مثلاً یوں کہیے اس کو کہ اگر کوئی آدمی داڑھی رکھ لے، کرتا پاجامہ پہن لے، ٹوپی پہن لے، اور مثلاً کھانا سنت کے مطابق بیٹھ کر کھانے لگے، تھوڑا سا چلنے ولنے میں سنت کا خیال کر لے، نماز میں کچھ تھوڑا سا خیال کر لے سنت کا، بھئی یہی چند چیزیں عام طور سے مشہور ہیں۔ اگر کوئی آدمی اتنا کر لے تو ہمارے ماحول میں یہ سمجھا جاتا ہے کہ فلاں آدمی سنت کا بڑا پابند ہے۔ بتائیے، یہ تصور ہے نہیں یہاں؟ اچھا، بات یہ ہے کہ یہ کام جتنا بھی کم یا زیادہ ہے، چونکہ ہمارے ماحول میں اتنا کرنے والے بھی کم ہیں، اس لیے ہمیں غنیمت لگتا ہے کہ چلو اتنا ہی کر رہا ہے کم سے کم آدمی۔ لیکن جو صحیح بات ہے وہ یہ ہے کہ یہ تو اتباع سنت کا ایک چھوٹا سا حصہ ہوا۔ اتباع سنت پورا، اور پورا اتباع سنت کا مطلب ہے پوری کامیابی کا راستہ۔ یعنی ایک آدمی ایسی زندگی گزارے کہ گھریلو زندگی بھی کامیاب ہو، اجتماعی زندگی بھی کامیاب ہو، وہ اپنا کوئی پلان بنائے وہ پلان کامیاب ہو، وہ مجموعی اعتبار سے پوری قوم کوئی منصوبہ بنائے وہ منصوبہ کامیاب ہو۔ یہ والا راستہ سنت کے اتباع کا، اس کے لیے تو ذرا سا وسیع انداز میں سمجھنا ہوگا، اور ہمیں ہمارے بڑوں نے سمجھایا ہے۔ ہمارے حضرت نے اس کو بیان کیا، حضرت مولانا پیر ذوالفقار صاحب دامت برکاتہم نے حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کے مکتوبات سے۔ حضرت مجدد صاحب کے مکتوبات جو ہیں وہ علوم کا خزانہ ہے، سنت کا خاص طور سے، لیکن ان کے پڑھنے والے اس زمانے میں بہت کم ہیں۔ ہمارے حضرت نے اس کو باقاعدہ پڑھا ہے اپنے پہلے شیخ سے، جو بہت بڑے مفتی اور فقیہ تھے، شیخ زوار حسین رحمۃ اللہ علیہ۔ تو حضرت نے حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک مکتوب سامنے رکھ کر اس مضمون کو بیان فرمایا ہے۔ اس کا تھوڑا سا خلاصہ میں چند منٹوں میں عرض کرتا ہوں۔ مجدد صاحب فرماتے ہیں، اور آپ یہ سمجھ لیں کہ امام ربانی مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ ہندوستان کی سب سے بڑی عبقری اسلامی شخصیت ہیں، جن کے بعد والا سارا زمانہ ان کا مرہون احسان ہے۔ یعنی ان کے بعد علماء تو ان سے بڑے یقیناً پیدا ہوئے ہیں، شاہ ولی اللہ پیدا ہوئے ہیں، مولانا قاسم نانوتوی پیدا ہوئے ہیں، شیخ الہند ماں محمود حسن، مولانا اشرف علی تھانوی اور فلاں کتنے بڑے بڑے، شاہ عبد العزیز، شاہ ولی اللہ کا پورا خاندان۔ لیکن یہ سب کے سب برکت ہیں مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کے کام کی۔ انہوں نے جو لکھا اس سلسلے میں، وہ فرماتے ہیں کہ بابا، اتباع سنت کے 7 مرحلے ہیں۔ 7 مرحلے جو انہوں نے بیان کیے، وہ چونکہ عالم بھی تھے اور تصوف کے بھی امام تھے، بلکہ مجدد تھے تصوف کے بھی، خاص طور سے نقشبندی سلسلے کے، تو اس میں انہوں نے تصوف کے اعلیٰ مضامین بیان کر دیے ہیں۔
عقید کے 4 جو ہیں وہ صرف تصوف سے متعلق اصطلاحات ہیں، ظاہر عمل کرنے کے وہ بھی ہیں مگر سمجھنا اور سمجھانا ان کا آسان نہیں ہے۔ تو ہم شروع کے 3 پر بات کرتے ہیں عام مجموع میں۔ انہوں نے فرمایا اتباع سنت کا پہلا قدم، ان کا جو لفظ ہے وہ قدم ہے، پہلا قدم یہ ہے کہ تم اپنے تمام ظاہری اعمال کو سنت کے تابع بنا لو۔ دوسرا قدم یہ ہے کہ تم اپنے تمام باطنی اعمال کو سنت کے مطابق بنا لو۔ تیسرا قدم یہ ہے اپنے تمام اعمال کی کیفیات کو سنت کے مطابق بنا لو۔ بس اسی پر بات کرتے ہیں تینوں پر۔ پہلی بات، تمام ظاہری اعمال، زندگی ساری آ گئی، زندگی کا اکثر حصہ اسی میں آ گیا۔ ظاہری اعمال میں دل سے ہونے والے کاموں کے علاوہ سب کچھ آ گیا، مثلا عبادات۔ اتباع سنت کے اس مرحلے میں یہ ضروری ہوگا کہ تم ساری عبادتیں سنت کے مطابق کرو۔ اب عبادتوں کی تفصیل میں آپ جائیں، نماز سنت کے مطابق پڑھو، اور پھر نماز سے پہلے کے جو اعمال ہیں وضو اور فلاں وہ سب سنت کے مطابق ہو۔ پاکی حاصل کرنے کے جو طریقے ہیں وہ سب سنت کے مطابق ہوں۔ نماز کے بعد، نماز میں بھی پھر تفصیلات ہیں، نماز جماعت کے ساتھ ہو، نماز کا رکوع سجدہ قعدہ قومہ جلسہ ساری چیزیں سنت کے مطابق ہوں، نیت باندھنے کا طریقہ سنت کے مطابق ہو، رکوع سنت کے مطابق ہو، تفصیل میں چلے جائیں۔ روزہ سنت کے مطابق ہو، تم صبح سے شام تک روزے میں جو زندگی گزارو وہ ویسے ہو جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گزارتے تھے۔ تمہیں زکوٰۃ دینے کا نمبر آئے تو زکوٰۃ سنت کے مطابق ادا ہو۔ تمہیں اللہ تعالیٰ حج کرنے کی توفیق دے تو حج سنت کے مطابق ہو۔ حج میں تو بہت سارے لوگ واجبات بھی ادا نہیں کر پاتے، عجیب و غریب صورتحال ہے۔ تو نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، صدقہ، خیرات، جتنے عبادات کے قبیل سے عمل ہیں سارے کے سارے سنت کے مطابق ہوں۔ ایک ہوا، ابھی یہ عبادت کی بات ہوئی، بات کیا ہوئی؟ اشارہ ہوا۔ عبادات کے بعد معاملات، سارے معاملات سنت کے مطابق ہوں۔ تجارت کر رہے ہو، کاروبار کر رہے ہو، خرید و فروخت کر رہے ہو، روزانہ ضرورت پڑتی ہے ان کاموں کی۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سب کام کر کے بتایا ہے، اس طرح تمہیں کرنا ہے۔ پھر معاشرت سنت کے مطابق ہو، یعنی انسانوں کے ساتھ برتاؤ، اپنے گھر میں بیوی کے ساتھ تمہارا جو سلوک ہے وہ ویسا ہی ہو، اسی انداز کا ہو جیسے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا تھا۔ گھر والوں کی مدد کرنا، ان پر غصہ نہ کرنا، ان کے کاموں میں تعاون کر دینا، ان کے ساتھ ہنسی مذاق بھی کرنا، ان کی ضروریات کا خیال رکھنا۔ جتنی تفصیل میں چلے جائیں، پڑوسیوں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، بھائیوں کے ساتھ، والدین کے ساتھ، بھائی بہنوں کے ساتھ، والدین کے ساتھ، اولاد کے ساتھ۔ عام طور پر والدین کی بات تو کی جاتی ہے، اولاد کی بات نہیں کرتے لوگ۔ جس طریقے سے بہت سی اولادیں والدین کے سلسلے میں کوتاہی کرتی ہیں، بہت سے والدین اولاد کے معاملات میں کوتاہی کرتے ہیں۔ حدیث میں یہ بات آئی ہے کہ ساو بین الاولاد، بچوں کے درمیان انصاف کرو، برابری کرو۔ بہت سارے ماں باپ ہیں ایسے جو بچوں میں انصاف نہیں کرتے، ایک بچے کو زیادہ دے رہے ہیں، ایک کو کم دے رہے ہیں۔ تو سب کے ساتھ معاشرت، پھر معاشرت میں یہ بھی آئے گا، پڑوسی کے علاوہ ملاقاتی کوئی ہے اس کے ساتھ، مہمان کوئی ہے اس کے ساتھ۔ تم مہمان بنے ہو تو میزبان کے ساتھ۔ عام طور سے مہمان کا حق تو معلوم ہے، میزبان کا حق نہیں معلوم۔ مہمان یہ سمجھتا ہے کہ سارا حق میرا ہی میرا ہے، میزبان بیچارے کی کچھ رعایت کرنی ہے نہیں کرنی ہے اس کا کچھ پتہ نہیں ماحول میں عام طور پر۔ یعنی آنے والا مہمان یہ سوچتا ہے کہ چونکہ میں مہمان ہوں، میں پہنچ گیا ہوں،
اب اگر وہ گہری نیند بھی سویا ہوا ہے تو اسے اٹھ جانا چاہیے. اس کا خیال ہی نہیں ہے کہ اگلے آدمی کا بھی کوئی حق ہے. تو تمام حقوق. کوئی مسافر ہے, کوئی راستے میں مل گیا ہے, الصاحب بالجنب, کوئی ملاقاتی ہے, سفر میں کوئی پاس بیٹھ گیا ہے, وہ تمام انسان جن کے ساتھ واسطہ پڑے ان کے ساتھ حسن معاشرت. معاشرت تو سب کریں گے, برتاؤ کوئی نہ کوئی تو کریں گے, لیکن اچھا برتاؤ. ہم لوگوں کا معاملہ کیا ہے؟ آپ قرآن و حدیث کو تلاش کر لیں, ہر جگہ ایک لفظ ملے گا, حسن خلق. حسن کا لفظ لگا ہوا ہے. مولانا عبد الماجد دریا آبادی نے لطیفہ لکھا ہے کہ ایک مرتبہ اکبر الہ آبادی تھے اور کچھ لوگ بیٹھے تھے لکھنؤ میں, تو شعر شاعری ہو رہی تھی. اکبر صاحب نے ایک شعر سنانے کا ارادہ کیا اور پہلا مصرع پڑھا, قرآن ہے شاہد کہ خدا حسن سے خوش ہے. اب یہ لفظ اتنا خالی, قرآن ہے شاہد کہ خدا حسن سے, اللہ بھی حسن سے خوش ہے, تو لوگ چونک پڑے کہ یہ کیا گستاخی کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی شان میں. ایک منشی اطہر علی کاکور بھی تھے جو ندوے کے بانیوں میں سے تھے, بڑے بزرگ آدمی تھے, وہ متقی. ان کی پیشانی میں تو بل پڑ گئی کہ یہ اکبر کیا مذاق, اللہ میاں کے ساتھ بھی مذاق شروع کر دیا انہوں نے. مزاحیہ شاعری کرتے تھے نا, کہنے لگے اللہ میاں کے ساتھ بھی انہوں نے مذاق شروع کر دیا. اور اکبر صاحب ہیں کہ مزے لے لے کے پڑھ رہے ہیں, قرآن ہے شاہد کہ خدا حسن سے خوش ہے. 2-4 بار پڑھنے کے بعد بولے, قرآن ہے شاہد کہ خدا حسن سے خوش ہے. کس حسن سے, یہ بھی تو سنو, حسن عمل سے. تو بات سمجھ میں آئی کہ بالکل صحیح بات کہہ رہے ہیں. تو قرآن و حدیث میں آپ دیکھیں گے حسن خلق ملے گا. خالی خلق کہیں نہیں, خلق کے معنی تو برتاؤ کرنا. اگر آپ نے مہمان کو دھکے دے کے نکال دیا, یہ بھی ایک برتاؤ ہے. اگر آپ نے پڑوسی کے چپت مار دیا, یہ بھی ایک برتاؤ ہے. اس کو تھوڑی کہا جا رہا ہے حسن, اچھا برتاؤ. اس کو میں ذرا سا واضح کرنا چاہتا ہوں کیونکہ روز کے قصے ہیں. علماء نے اس کو باقاعدہ لکھا ہے. ہم کسی آدمی کے مہمان بنے, اس نے ہمارے ساتھ ویسا معاملہ نہیں کیا جیسا ہم چاہتے تھے. کچھ دنوں کے بعد وہ ہمارا مہمان بنا. ہم نے کہا آج پھنسا ہے, ہم بھی وہی کریں گے. بتائیے ہم کیا کرتے ہیں عام طور پر, یہی ہوگا نا کہ جیسا اس نے کیا تھا ویسا ہی ہم کریں گے. ایک آدمی سے ہم قرض مانگنے گئے, ہمیں ضرورت پڑی, ہم نے کہا بھائی کچھ قرض چاہیے. وہ دے سکتا تھا, نہیں دیا, بات ختم ہو گئی. کچھ دنوں کے بعد اللہ کے کرنا کہ اسے ضرورت پڑ گئی, وہ ہمارے پاس آیا. ہم کیا کریں گے؟ ہمارا وقت پڑا تھا تو اس نے نہیں دیا تھا, آج پتہ چلے گا ہم نہیں دیں گے, ہمارے پاس ہے مگر نہیں دیں گے. ہم بیمار ہوئے, بہت سے لوگ عیادت کے لیے, بیمار کرسی کے لیے آئے, فلاں آدمی نہیں آیا. کچھ دنوں کے بعد وہ بیمار پڑ گیا, ہم نے کہا وہ تو ہمارے یہاں آئے نہیں تھا, ہم بھی نہیں جائیں گے. اس طرح بتائیے ماحول میں ہمارے یہی چل رہا ہے نا. بتائیں یہ برابری اور بدلہ ہے یا حسن خلق ہے؟ یہ تو برابری ہے, یہ تو بدلہ ہے. تو بدلہ تو کاروبار میں ہوتا ہے. آپ نے پیسہ دیا, دکاندار نے مال دے دیا, تو تبادلہ ہو گیا, برابری ہو گئی. تو کیا تجارت ہو رہی ہے معاملہ لوگوں کے ساتھ, برتاؤ میں بھی, معاشرت میں بھی غلط ہے. حسن معاشرت. اس نے قرض نہیں دیا تھا, ہمیں موقع ہے تو ہم دیں گے. اس نے ہماری عیادت نہیں کی تھی, وہ بیمار ہوا تو ہم عیادت کریں گے. اس نے ہمارے ساتھ اچھا برتاؤ نہیں کیا تھا, وہ مہمان بنے گا, ہم اچھا برتاؤ کریں گے. آدمی کہتا ہے, ایک عام آدمی اس طرح سوچتا ہے کہ صاحب وہ تو اچھا نہیں کر رہا ہمارے ساتھ, ہم کیوں کریں. میں اس کو یوں کہا کرتا ہوں, ہنستے ہیں لوگ, کہ اس کا مطلب یہ نکلتا ہے کہ وہ تو جنت میں اچھے درجے لینا نہیں چاہ رہا, میں کیوں لوں. یہی تو ہوا نا, وہ جنت میں نہیں جانا چاہ رہا, میں کیوں جاؤں. یہ تو بیوقوفی کی بات ہے بھائی. وہ نہیں جانا چاہ رہا, وہ اس کا مسئلہ ہے, تم تو کوشش کرو اعلیٰ درجے پر جانے کی. تو یہ سارے اعمال ظاہری اعمال ہوئے, اور اس کے علاوہ بھی مثلاً آپ کا چلنا سنت کے مطابق ہو, بولنا سنت کے مطابق ہو, ہنسنا سنت کے مطابق ہو, دیکھنا سنت کے مطابق ہو, لوگوں کے ساتھ ملنا سنت کے مطابق ہو. اور جو لوگ واقعتاً اپنی زندگی کو کامیاب بنانا چاہتے ہیں
وہ یہ سب کام کرتے ہیں. مجھے ایسے موقع پر ایک بات عجیب یاد آتی ہے. شیخ الاسلام حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مرتبہ یہ فرمایا تھا. ان کی عادت تھی وہ ٹھہر ٹھہر کر بولتے تھے, رفتار ہلکی ہوتی تھی. تو انہوں نے طلبہ سے فرمایا کہ میں جلدی بھی بول سکتا ہوں, یعنی مجھے قدرت ہے تیز بولنے کی, مگر ان کے الفاظ تھے میں الحمدللہ بسرعت تقریر پر قادر ہوں, یعنی جلدی جلدی بولنے پر قادر ہوں, لیکن یہ توقف فی الکلام, ٹھہر ٹھہر کے بولنا, میں نے مجاہدہ کر کے سیکھا ہے, اس لیے کہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ٹھہر ٹھہر کر بولتے. آپ اندازہ کریں کہ آدمی اپنی عادتوں کو سنت کے تابع کر رہا ہے, ورنہ کیا کرتے ہیں لوگ, جیسے بولنے کی عادت بچپن سے چلی آئے ویسے ہی بولتے ہیں, جیسے چلنے کی عادت چلی آ رہے ویسے ہی چلتے ہیں. کوئی کوشش نہیں کرتا کہ چلنے کا ڈھنگ حضور کی طرح ہو جائے, بولنے کا ڈھنگ حضور کی طرح ہو جائے. تو یہ یہاں تک ہوتا ہے جو صحیح بات کو سمجھنے والے ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے ہیں, اپنے آپ کو کامیاب بنانے کا ارادہ کرنے والے ہیں. تو یہ سارے ظاہری اعمال سنت کے تابع بناؤ. مجدد صاحب فرماتے ہیں کہ پہلا قدم ہوا اتباع سنت کا. دوسرا قدم یہ ہے کہ اپنے تمام باطنی اعمال کو سنت کے تابع بناؤ. باطنی اعمال سے مراد بنیادی طور پر قلب کے اعمال ہوتے ہیں. عام طور سے تصور بنا ہوا ہے کہ عمل تو اعضاء سے ہوتا ہے, لیکن آپ بتائیں اگر کوئی آدمی دکھاوا کرے, عبادت میں ریاکاری کرے, تو اسے گناہ ملے گا یا نہیں؟ ملے گا نا. کیا بغیر عمل کے گناہ مل سکتا ہے؟ اس کا مطلب یہ کہ عمل دل سے بھی ہوتا ہے. بہت سارے عمل دل سے ہوتے ہیں, اور ہمارے حضرت نے فرمایا کہ عجیب بات ہے کہ دل سے جتنے گناہ ہوتے ہیں وہ تقریباً سارے کے سارے کبیرہ گناہ ہیں. مثلا دل سے آدمی دکھاوا کرتا ہے, عمل کرنے بیٹھا اور نیت یہ ہے کہ لوگ دیکھیں, یہ دل کا عمل ہے اور بدترین کبیرہ ہے. دل سے آدمی بڑائی کرتا ہے, تکبر کرتا ہے, دل کا عمل ہے, اور اکبر الکبائر اس کو کہا گیا ہے. دل سے آدمی حسد کرتا ہے, دوسرے سے جلتا ہے اللہ کی دی ہوئی نعمتوں پر. ایک آدمی کو اللہ نے پیسہ دے دیا, ہم کہتے ہیں اللہ وہ تو بڑا خراب آدمی, پتہ نہیں اللہ میں نے کیوں نواز دیا. کرتے ہیں نا یہ تبصرہ. ایک آدمی کو اللہ نے عزت دے دی, ہم کہتے ہیں وہ تو بڑا ویسا آدمی, پتہ نہیں اللہ نے کیوں عزت دے رکھی ہے. ہمارے حضرت یوں فرمایا کرتے ہیں کہ حسد کا ترجمہ یہ ہے کہ آپ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جب کسی کو نعمت دے تو آپ سے مشورہ کر کے دے. آپ طے کریں گے کہ کون اس نعمت کا حقدار ہے. سبحان اللہ. آپ اللہ میاں کی خدائی میں شریک ہیں, گھر بیٹھے آپ سے پوچھ کر نہیں دیں گے اللہ تعالیٰ. کیوں دیتے ہیں؟ وہ ان کی حکمت ہے. خراب آدمی ہے نا, تو آپ سے حساب نہیں لیا جائے گا اس کی خرابی کا. اللہ نے دیا ہے وہ اسی سے حساب لیا جائے گا. اگر وہ غلط کرے گا وہ جانے گا, آپ کیوں پریشان ہیں؟ ہاں یہ الگ بات ہے کہ اللہ نے اس کو دے دیا تو آپ ایک کام کریں, اللہ میاں سے آپ بھی مانگ لیں. مانگنے میں کوئی پابندی نہیں ہے. کیا پریشانی ہے مانگنے میں؟ اللہ سے مانگو, اس سے کیوں جلتے ہو؟ یوں ہی کہہ کے مانگو کہ اللہ میاں آپ نے اس کو دیا ہے مجھے بھی دے دیجیے. کوئی پابندی نہیں مانگنے پر. بلکہ حضرت کے یہاں یہ لطیفہ بھی ہوا کہ ایک صاحب نے پتہ نہیں کس کیفیت میں یہ دعا کی کہ یہ حضرت سے کہا کہ دعا کر دیجئے کہ اللہ تعالیٰ مجھے $1 کروڑ دے دے. اب $1 کروڑ بڑی رقم ہوئی. تو برابر میں ایک صاحب تھے, وہ بے ساختہ بولے $1 کروڑ. تو حضرت نے فرمایا کہ آپ سے نہیں مانگے, اللہ سے مانگے. آپ کیوں پریشان ہو رہے بھئی؟ آپ کے اوپر کیوں بوجھ پڑا گئی؟ آپ سے کہا ہے کہ $1 کروڑ دے دیجئے. اللہ کے لیے 1 پیسہ دینا اور $1 کروڑ دینا بالکل برابر ہے. ایسا نہیں ہے کہ یہ آسان اور وہ ذرا کچھ کم آسان ہو, ایسا نہیں ہے, بالکل برابر ہے. تو اللہ سے مانگو, دوسروں سے کیوں جلتے ہو؟ میں یہ کہہ رہا تھا
کہ دل سے جو عمل ہوتے ہیں وہ سارے کے سارے اکثر، یعنی جو اس میں سے جو ناجائز عمل ہے وہ سب کبیرہ گناہ ہیں، اور اس کے مقابلے میں جو اچھے عمل ہیں وہ اعلیٰ درجے کے اچھے عمل ہیں۔ ریاکاری نہیں کر رہا، ایک آدمی اخلاص سے کام کر رہا ہے، سارے اعمال میں روح پیدا ہو جائے گی اگر وہ اخلاص سے کام کر رہا ہے۔ کتنا بڑا معاملہ ہوا، یعنی اس کی نماز، اس کا روزہ، اس کی زکوٰۃ، اس کا حج، اس کا صدقہ خیرات، ساری چیزیں قبول ہو جائیں گی اس کے دل کے عمل کی برکت سے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ باطنی اعمال کی بھی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ تو مجدد صاحب نے فرمایا کہ اپنے تمام باطنی اعمال کو سنت کے تابع بناؤ۔ تیسری بات فرمائی، اپنے اعمال کی کیفیتوں کو سنت کے تابع بناؤ، یعنی کوشش یہ کرو کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جس عمل کو جس کیفیت کے ساتھ کرتے تھے وہ کیفیت تمہارے دل کے اندر بھی پیدا ہو جائے۔ نماز پڑھتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ کی نماز کی جو کیفیت تھی بالکل پورے طور پر یہ کیفیت کہ جیسے اللہ تعالیٰ کو اپنے سامنے دیکھ رہے ہوں۔ اور حضور کی بات کیا کی جائے، حضور کا تو حال تھا ہی ہے، ہم بھی تو ذرا کوشش کریں، محنت کریں کہ یہ کیفیت ہمیں مل جائے۔ حاتم اصم کا غالباً آپ نے قصہ پڑھا بھی ہوگا کہ ان سے کسی نے پوچھا تھا کہ آپ نماز کیسے پڑھتے ہیں، تو انہوں نے کہا تھا کہ جب میں نماز کی نیت باندھتا ہوں تو میں یہ سوچتا ہوں کہ میرے دائیں طرف جنت ہے، بائیں طرف جہنم ہے، قدموں کے نیچے پل صراط ہے، میرے پیچھے موت کا فرشتہ کھڑا ہوا ہے اور میرے سامنے اللہ تعالیٰ ہے، میں اللہ کو سجدہ کرنے جا رہا ہوں، اور چونکہ قدم پیچھے موت کا فرشتہ کھڑا ہے تو یہ نماز بس مجھے آخری نماز مل رہی ہے، پتہ نہیں اس کے بعد موقع ملے گا یا نہیں، یہ سب کچھ سوچ کر میں نیت باندھتا ہوں۔ آپ سوچیں ذرا، اس طرح جو آدمی نماز پڑھے گا اس کی نماز کیفیت کے کس درجے پر ہو؟ روزہ رکھتے ہو، زکوٰۃ دیتے ہو، حج کرتے ہو، جو کیفیتیں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حضرات صحابہ نے بیان کر دی ہیں، ان کیفیتوں کو اپنے دل کے اندر پیدا کرنے کی کوشش کرو۔ یہ 3 قدم، 3 مرحلے سنت کے اتباع کے، جن کا زیادہ تر اعمال سے تعلق ہو گیا، باقی 4 جو ہیں وہ ذرا درجات کی بلندی سے تعلق رکھنے والے ہیں، عالم بالا کی باتیں ہیں، اس لیے ہم ان کو عام مجموع میں بیان نہیں کرتے۔ تو ہمیں سمجھنا چاہیے یہ سب مل کر بنتا ہے اتباع سنت۔ خالی ٹوپی داڑھی سے یا پگڑی باندھنے سے یا کرتا پاجامہ پہننے سے یا اکڑوں بیٹھ کر کھا لینے سے یا بسم اللہ پڑھ لینے سے پوری سنت کا اتباع کا حق نہیں ادا ہوتا۔ اتباع سنت ان ساری چیزوں کا نام ہے۔ ہم مسلمانوں کے لیے موجودہ حالات میں کرنے کا کام یہ ہے، ہماری ایک مشکل ہے، اپنے کرنے کے کام پہ ہم غور نہیں کرتے، دوسروں کے کرنے کے کام کی فکر کرتے رہتے ہیں۔ بس فلاں کو ایسا کرنا چاہیے، فلاں کو ایسا کرنا چاہیے۔ ارے جناب، آپ کو کیا کرنا چاہیے وہ تو تھوڑا سا دیکھ لو نا۔ ہم جیسا کوئی بھی عام آدمی اگر ہے، اس کی ذمہ داری کیا ہے؟ جو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان کی ہے، قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ۔ یہ ڈیوٹی ہر مسلمان کی ہے کہ اپنے آپ کو اور گھر والوں کو جہنم سے بچانا ہے، جنت میں لے جانا ہے۔ بس اس کی فکر کر لے ہر آدمی، تو گویا اپنے حصے کا کام اس نے کر لیا۔ اب اگر کوئی آدمی اسی مجمع میں سے ایسا ہے جس کی ذمہ داری اس سے بڑی ہے، اپنے محلے کی ذمہ داری ہے، اپنی علاقے کی ذمہ داری ہے، اپنے شہر کی ذمہ داری ہے، اپنی قوم کی ذمہ داری ہے، ہیں علماء قائدین ہیں، تو ان کی ذمہ داری اس میں وہاں بھی پہنچے گی، انہیں اپنی اس ذمہ داری کو سمجھنا ہوگا۔ لیکن ہم کیا کرتے ہیں کہ ان کی ذمہ داریاں تو ان کو سمجھانے کی کوشش کرتے رہتے ہیں، اپنی ذمہ داری سمجھنے کی فکر نہیں کرتے، نقصان ہم اپنا کر رہے ہیں۔ حالات بدلنے کے لیے، صفائی سے سن لیں، حالات بدلنے کے لیے باہر سے لاؤ لشکر نہیں آئیں گے، ہم اپنے آپ کو ٹھیک کر لیں، حالات ٹھیک ہو جائیں گے۔ چونکہ حالات ہمارے ہیں، ہمارے اعمال کے تابع ہیں، ہماری زندگی کے تابع ہیں، جیسے ہم ہیں ویسے حالات ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور حضرات صحابہ کی زندگی ہمارے سامنے ہے، انہوں نے مشکل حالات کو اپنے موافق بنایا ہے،
کیسے بنایا؟ اپنے عمل سے بنایا، اور ہم موافق حالات کو بھی مخالف بناتے چلے جا رہے ہیں اپنی بے عملی سے۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح معنی میں اتباع سنت کی توفیق عطا فرمائے، ہماری زندگیوں کو اللہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلا کر ہمیں کامیابی عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا